سال ثواب کی مجلس ہے، ورکنگ ڈے ہے، لوگوں کے کثرت کو نہ دیکھیں، آپ کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں مجلس اعضاء میں، اخلاص کو دیکھیں، کثرت کو نہ دیکھیں۔ تو ایک بار پھر پروردگار عالم کا شکر بجا لاتا ہوں کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد کی فضائل بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس توفیق پر اس کن فیکون اور واجب الوجود ذات کا شکر بجا لاتا ہوں، اور باقاعدہ اس رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لم یشہد حین فطر السماوات والارض۔ تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار کا کہ جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا۔ بے شک بے شک۔ آپ اپنے سبحان اللہ کے ذریعے سے بھی اس عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں، اپنے آوازوں کو بلند کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ وَلَاتَّخَذَ مُعِينًا حِينَ بَرَأَ النَّسَمَاتِ، اور ان تمام جانداروں کو پیدا کرتے وقت کسی سے مدد نہیں لی۔ بے شک سبحان اللہ۔ وَلَمْ يُشَارِكْ فِي الْإِلَٰهِيَّةِ، اور اس کی الوہیت میں، معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يُظَاهِرْ فِي الْوَحْدَانِيَّةِ، اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ قلت الألسن عن غایت صفته، زبانیں اس کی صفت بیان کرنے سے قاصر ہے۔ بے شک بے شک۔ اس کن فیکون واجب الوجود کی صفات کو بیان کرنے سے زبانیں قاصر ہیں۔ والعقول عن کنہ معرفته، اور عقلیں اس کی کنہ معرفت کو جاننے سے عاجز ہیں۔ سبحان اللہ۔ وتواضعت الجبابرة لہیبته، اور دنیا کے ظالم و جابر بادشاہ ستمگر اس کی ہیبت کے سامنے سر نگوں ہے۔ اللہ اکبر۔ وعنت الوجوہ لخشیته، اور اس کی خشیت کی وجہ سے، خشیت پروردگار کی وجہ سے چہرے جھکے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وانقاد لکل عظیم لعظمته، اور دنیا کا ہر عظیم اس کی عظمت کے سامنے فرمانبردار اور مطیع ہے۔ اللہ اکبر۔ فلک الحمد حمدا کثیرا، تمام حمد جتنی جو حمد کر سکتا ہے وہ سب تیرے لیے ہے۔ متواترا متسقا و مستولیا، لگاتار بار بار سلسلہ وار استوار حمد و ثنا تیرے لیے۔ وصلواتہ علی رسولہ ابدا، اور درود و سلام ہو، صلوات ہو تیرے نبی پر۔ اللہم صلی علی محمد وسلامہ علی رسولہ سرمدا، اور تیرے رسول پر سلامتی ہو، سلام و درود۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وہ ذات واجب الوجود ہے جو ابدی بھی ہے، ازلی بھی ہے، سرمدی بھی ہے۔ ابدی جس کی کوئی ابتدا نہیں، سرمدی ازلی جس کا کوئی انتہا نہیں۔ سرمدی دونوں معنی کو ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، والباطن بھی ہے، وہ ذات۔ اور اسی طرح ابدی، ازلی اور سرمدی درود و سلام ہے اس کے حبیب پر۔
اور ساتھ ساتھ اس ہستی پر بھی درود و سلام ہے جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي فَاتَّبِعُوهُ أُنزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی بھی اتباع کرو جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون نور ہے؟ اس نور کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ سبحان صلوات اللہ۔ پڑھے محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ وَاتَّبَعُوا النُّور، اس نور کی اتباع کرو، الذی انزل معہ، جو اس کے ساتھ نازل، اولئک هم المفلحون، اگر رسول کے ساتھ اس نور کی اتباع کریں تو یہی کامیاب لوگ ہیں۔ وہ کون نور؟ جس کے بارے میں خود رسول نے فرمایا اپنے بارے میں انا اول ما خلق اللہ نوری، جس اللہ نے سب سے پہلے جس نور کو خلق کیا وہ میرا نور ہے۔ انا وعلی من نور واحد، اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہے، اور اسی نور کی اتباع کے بارے میں یہ تاکید کر رہا ہے۔ واتبعوا النور، وہ نور جو آئے مباہلہ کی جس کی تلاوت کی کہ سلسلہ امامت کے 8ویں تاجدار سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک مولا علی کا پیغمبر کے علاوہ، خاتم النبیین کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے، تو امام نے اسی آیہ مباہلہ کی تلاوت کی تھی کہ انفسنا و انفسکم، یعنی جس سے رسول افضل ہے اس سے نفس رسول بھی افضل ہے، نفس رسول۔ اور اسی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کروں گا آپ کے سامنے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت حرہ، جو زمانے میں حجاج بن یوسف ثقفی خون خوار ستمگر دشمن اہل بیت کے زمانے میں زندہ تھی، اور اس کے زمانے میں ہر وقت آپ مولا علی کی فضائل بیان کرتی رہتی تھی۔ اس کو خبر ہوئی کہ حضرت حرہ ہر وقت مجلس میں، گھر میں، ہر وقت باہر مولا علی کی فضیلت بیان کرتی رہتی ہیں۔ بلایا دربار میں کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ علی تمام انبیاء سے نہیں، علی صحابہ سے افضل ہے، تم یہ سمجھتی ہو، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ علی صحابہ سے افضل ہے۔ تو حضرت حرہ کی شجاعت دیکھیں، غیرت و حمیت دیکھیں، ایک خون معلوم ہے کہ انجام موت ہے لیکن حق کے ساتھ، علی کی ماننے والی، شیر دل۔ جواب کیا دیا؟ جس نے تجھے یہ بتایا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں علی کو صحابہ سے افضل سمجھتی ہوں، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میں علی کو صحابہ سے افضل سمجھتی ہوں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے تجھ تک یہ خبر پہنچائی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہاں تک تو آپ بھی پریشان ہوئے، وہ کہہ رہے میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور جس نے خبر دی اس نے بھی جھوٹ بولا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہو کہ علی صحابہ سے افضل ہو۔ تو آگے جب بیان کریں گے تو پھر آپ کا جو رجحان نعرے کی طرف جائے گا۔ وہ بیان کرتی ہے شجاعت و حمیت و غیرت کے ساتھ، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میں علی کو صحابہ سے افضل سمجھتی ہوں، بلکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ نہ صرف علی کو صحابہ سے افضل سمجھتی ہوں بلکہ خاتم النبیین کے علاوہ تمام انبیاء سے علی کو افضل سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام انبیاء سے افضل۔ نعرہ بلند، نعرہ حیدری یا علی، ماشاءاللہ۔ نعرہ لگانے میں بخل نہ کریں، یہ نعرہ بلند کرتی ہے جس کے لیے ولایت کے خون چاہیے۔
या अली या अली। अगर आप सब उस मजलिस में होते हुर्रा के साथ तो इसी तरह से नारे बुलंद करते और मौत की परवाह न करते इंशाअल्लाह। बिल्कुल। तो कहा अच्छा तुम्हारा ये अकीदा है, अगर तुमने कुरान से साबित नहीं किया कि अली पैगंबर के अलावा सबसे अफजल है, तो तुझे मालूम है तुम्हारा अंजाम क्या होगा? तो कहा मुझे मालूम है, मेरा अंजाम मौत, और मौत से अली वाला डरते नहीं है। अली वाला मौत से बल्कि मौत की तमन्ना करते हैं, तमन्ना नहीं, मौत से खेलते हैं, मौत से खेलते हैं। और खेला है मेरे मौला ने मौत से। किसने खेला है? अली ने। खिलाने वाला कौन है? अबू तालिब। कहाँ खेला है? कहाँ खेला है वो मैदान? शैब अबी तालिब। हाँ, शैब अबी तालिब, बिल्कुल। खिलाया ना? सुभान अल्लाह। कहाँ, कैसे, तरतीब, कैफियत? रात को रसूलुल्लाह की जगह पे अली को रखते थे कि अगर हमला हो तो अली काम आए रसूलुल्लाह के। इस तरह मौत के लिए अबू तालिब ने अपने बेटे को तैयार किया है, और अली का ये नारा है कि अली मौत से इस कदर उन्स रखता है जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ की छाती से उन्स रखता है। अली को ये परवाह नहीं कि अली मौत पर जा पड़े या मौत अली पर जा पड़े, ये अली है। तो यही चीज़ अली वालों में मुंतकिल है ना, ये दर्स के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए, खुतबों के ज़रिए, हदीस के ज़रिए। तो वो भी फरमाती हैं हज़रत हुर्रा कि मुझे मालूम है कि मेरा अंजाम मौत है, लेकिन मैं कुरान से साबित करूंगा कि अली खातमुन नबिय्यीन के अलावा तमाम अंबिया से अफजल है, तमाम अंबिया से अफजल है। अब शुरू करते हैं। मेरे मौला आदम से अफजल है, कुरान से साबित करूंगा। फरमाया आदम और हव्वा के बारे में, ला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब न जाना, और गया। तर्क उला सरजद हुआ, तर्क उला गुनाह के नहीं, तर्क उला न जाते तो बेहतर था, तर्क उला। लेकिन मेरे मौला जिंदगी में कभी भी मासियत परवरदिगार तो कुजा तर्क उला भी सरजद नहीं हुआ मेरे मौला से, तर्क उला भी सरजद नहीं हुआ। बल्कि मेरे मौला का तो ये नारा है कि परवरदिगार आलम ने बंदगान खुदा की जिंदगी गुजारने के लिए शरीयत का एहतिमाम किया, कानून का एहतिमाम किया, नबियों का एहतिमाम किया, रसूलों का एहतिमाम किया, सवाब व जज़ा का एहतिमाम किया, ताकि सही रहनुमाई हो, सही बंदगी हो, सही तैयारी हो। इस कानून के मुताबिक, कानून फितरत यानी फितरत कानून शरीयत, शरीयत वही फितरत के मुताबिक। और उसके अलावा मुझे इमाम बना के भेजा, मुझे मासूम बना के भेजा, मुझे वली बना के भेजा। बफर्ज अगर ये कानून इस्लाम न होता, कानून शरीयत न होती, न नबी होते न रसूल होते, कोई कानून न होता, मैदान में सिर्फ खालिक और मखलूक में अली होता, तो फिर भी अल्लाह की नियामतों का ये तकाजा था कि फिर भी अली किसी मासियत के करीब भी न जाता, किसी मासियत के करीब ही नहीं जाता, अली से कोई गुनाह सरजद ही न होता। किस हालत में? उस हालत में जब कोई नबी है, न रसूल है, न शरीयत है, न कानून है, फिर भी मौला फरमाते हैं मैदान अगर अली होता मखलूक के तौर पर, कोई कानून नहीं,
تو پروردگار عالم کی ان بے شمار نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ علی سے کوئی گناہ سرزد۔ ابھی تو قانون ہے، شریعت ہے، نبی ہے، رسول ہے، خود کو معصوم بنایا ہے، ولی بنایا ہے، امام بنایا ہے، تو علی کی عبادت کی معراج کیا ہوگی؟ تقرب کی کس منزل پر ہوگی؟ علی کی ذات، علی کی ذات۔ اسی لیے فرمایا کہ ضربت علی افضل عبادت من الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، تو ایک ضربت باری ہے تو عبادتیں، وہ تمام جنگ، وہ تمام نمازیں، یہ ہے۔ حضرت حرہ بیان کرتی ہے کہ آدم سے ترک اولا سرزد ہو گیا، لیکن میرے مولا کسی معصیت خدا کے قریب بھی نہیں گیا، لیکن لوگوں نے پھر بھی الزام لگایا کہ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو حقیقی مصداق ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے اور رسول کی اطاعت کرنے کے حوالے سے جو حقیقی مصداق ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، اطاعت اللہ و اطاعت رسول میں۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے الزام لگایا، رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ، علی نے آپ کا کہنا نہیں مانا۔ وہ کس موقع پر؟ وہی سیالکوٹ والا واقعہ، اس سے یہ واقعہ مناسبت ہے۔ ایک گستاخ رسول کو پیش کیا پیغمبر کی بارگاہ میں، کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حوالے کریں گے، ہم ان کو گرائیں گے، جلائیں گے، ماریں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے، جس طرح سیالکوٹ والوں نے کیا تحریک، عاشق رسول والوں نے، کیسے ادھر بھی یہی کہا ہمارے حوالے کریں، ہم ان کو صحیح بابو بنائیں گے۔ لیکن رسول اللہ نے ان کے حوالے نہیں کیا، کس کے حوالے کیا؟ مولا کائنات کے حوالے کیا۔ اور کیا فرمایا؟ علی اس کو لے جاؤ گستاخ کو اور اس کی زبان کاٹ ڈالو۔ اور علی نے کیا کیا؟ شہر کے باہر قمبر کو بلایا، راشن لے آؤ، وہ گھوڑا لے آؤ، گھوڑے پہ بٹھایا، راشن بھی دے دیا اور سارا لباس بھی دیا، کہا ان سے میں نمٹ لوں گا، تو بھاگ جاؤ، تو نکل جاؤ، ان سے میں دیکھوں گا، نمٹ لوں گا۔ اور شکایت کی بارگاہ رسول، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا زبان کاٹو، علی نے تو گھوڑا بھی دے دیا، راشن بھی دے دیا اور لباس بھی دیے اور بگا بھی دیا، ہم نے تو پہلے کہا تھا ہمارے حوالے کریں تو ہم اس کو ماریں گے، گرائیں گے، جلائیں گے یا بابو بنائیں گے، تو آپ نے ہمارے حوالے نہیں کیا، علی کے حوالے کیا، انہوں نے یہ کام کیا۔ تم رسول خدا علی کے مزاج کو جانتے تھے، ہنس کے مسکرا کے اندر چلے گئے، یہ فرماتے ہوئے کہ میری بات کو علی سمجھے ہیں، تم نے نہیں سمجھا، میری بات کو علی سمجھے ہیں، تم نے نہیں سمجھا۔ اب اگلے دن فجر کی نماز میں وہی گستاخ رسول وضو کر رہا ہے اور بارگاہ رسالت میں وہ جھکا ہوا ہے اور جیب سے ایک شعر کا ایک نعت نکالتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو آپ کی شان میں ایک نعت لکھی ہے، میں بیان کروں۔ وہی گستاخ رسول اس وقت لوگوں کو جمع کر کے پیغمبر نے اکرم نے فرمایا تھا کہ دیکھیں علی نے گستاخ رسول کی وہ گستاخ والی زبان کو کاٹ کر نعت والی زبان کو جاری کر دی ہے۔ نعت والی زبان کو علی نے اس کو پہلے قابو کیا، پھر بابو بنایا، اس کے بعد اسلام کا بازو بنایا۔ اب اسلام کا وہ کیا ہے؟ بازو بن گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو اطاعت رسول
اطیع اللہ و اطیع الرسول میں علی سے بڑھ کر کوئی نہ علی سے حسب میں کوئی آگے ہے نہ علی سے نسب میں کوئی آگے ہے. حسب میں بھی علی اول، نسب میں بھی علی اول. اور کہا کہ نوح سے بھی میرے مولا افضل ہے، لوط سے بھی میرے مولا. کیوں؟ کہا قرآن کی آیت ہے کہ نوح کی بیوی تھی، نوح کی بیوی تھی، دونوں نے فخانتاہما، حالانکہ میرے اللہ نے فرمایا یہ دونوں بیویاں تھیں میرے دو عبد کے جو صالح تھے، من عبادنا صالحین، صالح تھے، ان کی ماتحت تھی. تو کیا ہوا؟ فخانتاہما، ان دونوں نے ان دونوں نبیوں سے خیانت کی. لیکن میرے مولا کے ہم سفر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ جو اس ذات کے لیے رحمت للعالمین ہے، رحمت ہے، اس ذات کے لیے رحمت ہے وہ بیٹی فاطمہ زہرا جو پورے عالمین کے لیے رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ذات کے لیے جو رحمت بنے، اس ذات کا نام فاطمہ زہرا ہے سلام اللہ علیہ، سلام اللہ. اور قرآن کی آیت میں سورہ رحمان سمندر قرار دیتے فاطمہ زہرا کو، یخرج منہم اللؤلؤ مرجان. ایک سمندر کا نام زہرا مرضیہ، ایک سمندر کا نام مولا امیر المومنین. یخرج منہم بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں سمندروں کے درمیان میں برزخ ہے جو ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور اس سے لؤلؤ مرجان نکالتے ہیں. ایک سمندر کا نام مولا امیر المومنین ہے، ایک سمندر کا نام فاطمہ زہرا ہے، برزخ کا نام خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور لؤلؤ و مرجان سے مراد امام حسن مجتبی اور سید الشہداء علیہم السلام ہے. صلوات پڑھیں. قرآن کی روح سے فاطمہ زہرا کی یہ شان ہے. تو پس میرے مولا حضرت نوح سے افضل ہے، حضرت لوط سے افضل ہے، اور حضرت موسیٰ سے بھی افضل ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ کو جب بھیجا فرعون کی تبلیغ کے لیے تو ڈر گئے. انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان کا ایک نفس قتل کیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کرے. تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے ہارون کو بھیجا اور ساتھ دو معجزے دے کر بھیجا جب خوف کا مظاہرہ کیا. لیکن میرے مولا کو جب سورہ براءت دے کر مکے میں تبلیغ کے لیے بھیجا، احرام کی حالت میں بھیجا اور نہتے بھیجا. مولا یہاں نہتے ہیں، وہاں موسیٰ ہتے کھٹے ہیں، ہارون کی وجہ سے ہتے کھٹے ہیں، اور دو معجزے بھی ہیں، ہارون بھی ہے. یہاں میرے مولا احرام کی حالت میں ہے، نہتے ہیں، اور مکے کا کوئی گھر نہیں جس کا علی کی ذوالفقار سے کوئی قتل نہ ہوا ہو. کوئی ایک ایسا گھر نہیں ہے کہ جس گھر سے کوئی قتل نہ ہوا ہو ذوالفقار سے. اس کے باوجود بھی شیر خدا احرام کی حالت میں مدینے میں مکے میں داخل ہے، کوئی خوف کے آثار نہیں ہے. پس میرے مولا افضل ہے حضرت موسیٰ سے، اور عیسیٰ سے افضل اس لیے کہ عیسیٰ کی ولادت کے وقت خانہ خدا میں، مولا علی کی ماں ولادت کے وقت خانہ خدا میں، وہ بیت المقدس، یہ خانہ کعبہ. لیکن حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی وجہ سے کہا اخرجی، یہ جائے ولادت نہیں، جائے عبادت ہے، اخرجی، باہر نکلے. لیکن فاطمہ بنت اسد کو میرے مولا کی وجہ سے جوف کعبہ میں آنے کی اجازت ہوئی، اور میرے مولا کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی. پس میرے مولا حضرت عیسیٰ سے افضل ہے.
اور حضرت ابراہیم سے کیسے افضل ہے؟ ابراہیم نے یہ نعرہ بلند کیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارا مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قالوا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ قالوا بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے۔ تو ابراہیم وہ ہوا جس کے پاس ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے، لیکن میرے مولا وہ ہے جن کا یہ نعرہ ہے کہ خدا کی قسم خالق و مخلوق میرے اور میرے معبود کے درمیان جو پردہ ہے اسے ہٹا بھی دیا جائے تو علی کی یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، علی کی یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے علی کی شان اور علی کی چاہنے والی حضرت حرہ کا کی دلائل قرآن کی روشنی میں اس خونخوار اور ستمگر کے دربار میں جب یہ دلائل پیش کیے تو وہ مجبور ہو گیا کہ انعامات دے کر ان کو رخصت کیا جائے۔ تو آپ اور ہم ان ذوات مقدسہ کے ماننے والے ہیں، جتنا شکر بجا لائے کم ہے کہ جو جن کی فضیلتیں خود پروردگار عالم نے بیان کی ہیں، لیکن ان فضیلتوں کو ائمہ طاہرین کی بیان کیے خود نبی نے ہر موقع پر، ہر مرحلے میں، ہر میدان میں پہچانا کہ علی کون ہے، پہچانوایا کہ بتایا کہ زہرا کون ہے۔ آیے تطہیر کی تلاوت کر کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس در کی کیا قیمت ہے، اس گر اور گرانہ کی کیا قیمت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا قدر و منزلت ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن امت نے نہیں سمجھا، امت نے نہیں سمجھا۔ علی کی مظلومیت، زہرا مرضیہ عرض کرتی ہیں، یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ فاتح خیبر کا جواب سنیں، اے نبی کی بیٹی، بات اتنی سی نہیں ہے، اتنی نہیں ہے، یہاں تک نہیں ہے کہ لوگ مجھ علی کو سلام نہیں کرتے، مجھ علی کو سلام نہیں کرتے، بلکہ میں علی ان لوگوں کو، ان مدینے والوں کو سلام کرتا ہوں تو یہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ ایک سائل نے عجیب سوال کیا فاتح خیبر سے، مولا ایک سوال ہے، یہ بتائیں کہ ایک مرد کے لیے کیا چیز گراں ہے؟ تو مولا متقیان جواب دینے کے بجائے زار و قطار گریہ کرنے لگے۔ نہ معلوم مولا کے سامنے ذہن میں کون سا منظر زندہ ہوا اس سوال سے۔ اس نے معذرت کی، مولا کوئی غلطی ہوئی معاف کرے، میں نے سوال کیا تھا کہ ایک مرد کے لیے کیا چیز سخت ہے، گراں ہے؟ فاتح خیبر فرماتے ہیں سائل بہت مشکل سوال کیا، ایک مرد کے لیے فاتح خیبر بھی ہو، اس کے پاس شیخ ذوالفقار بھی ہو، وہ شیر خدا بھی ہو، لیکن اس کے سامنے اس کے گھر پر حملہ کرے، دروازے کو جلایا جائے، نبی کی بیٹی کو در و دیوار کے درمیان حملہ کرے، لیکن فاتح خیبر کچھ نہ کر سکے، یہ علی کے لیے بہت سخت ہے، کسی مرد کے لیے بہت گراں ہے۔
زہرا مرضیہ وصیت کرتی ہیں، یا علی میرے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ضرور شادی کریے گا اور میرے بچوں کا خیال رکھے گا۔ یا علی دوسری وصیت یہ ہے کہ غسلنی باللیل کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل، یا علی آپ خود ہی مجھے غسل دینا رات کے وقت، کفنی باللیل مجھے کفن دینا رات کے وقت، وَدَفِّنِي بِاللَّيْلِ اور رات کے وقت مجھے دفن کرنا۔ یا علی علی حیدر کرار بچوں کو سمجھاتے رہے، بچے آہستہ رونا گریہ کرنا، آہستہ گریہ کرنا، لیکن اسما کے ساتھ غسل دیتے ہوئے ایک موقع پر حیدر کرار کی آواز بلند ہوئی، یا زہرا یا زہرا۔ اسما فرمانے لگی، مولا ابھی تو آپ بچوں کو نصیحت کر رہے تھے، بچے زینب کلثوم حسن حسین آہستہ رونا، ابھی آپ بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں۔ مولا فرماتے اسما میں کیوں نہ گریہ کروں، میری نظر زہرا کے پسلیوں پر پڑے۔ ایران کے خطیب بیان کرتے ہیں، مسائل بیان کرنے کے بعد، مجلس ختم ہونے کے بعد ایک مومن حد سے زیادہ گریہ کرتے رہے، گریہ کرتے رہے، گریہ کرتے رہے۔ وہ خطیب اس کے قریب گیا، کہا کہ میرے مسائل کی کس جملے نے آپ کو زیادہ رلایا؟ کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ انسان کا ایک عام ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو اس پر بہت سخت گراں گزرتی ہے، لیکن زہرا مرضیہ کی ایک ہڈی نہیں، پوری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، تو نبی کی بیٹی پر قیامت گزر گئی ہوگی۔ کس طرح نبی کی بیٹی 90 دن سانس لیتی رہی ہوگی۔ یا زہرا یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله۔